आवाज़ ठीक ही थी, आवाज़ ठीक ही थी। आवाज़ हम जोखम चेक कर रहे हैं। उसमें पता लग मुझे पता लग जाएगा। म्यूजिक चेक कर रहे हैं। चलो बाकी देख के नहीं फिर नाल समझावन लगी ना छोड़ दियो ना ही तो फिर स्लो कर सकते बात देखियो ना और नहीं समझावन लगी ने अरबी समझ नहीं आती ने उर्दू बोलने लगा ना बयान वेच समझ नहीं आने लगी फिर तो स्लो कर सकते क्यों लोग सुन नहीं आते आने दोनों समझ आनी चाहिए। हाँ ठीक है इको इको का बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला इलन नासि काफ़्फ़ah बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा खूब नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो जिसमें नुक़ता भी रब को गवारा नहीं जो नबी की मोहब्बत से मुँह मोड़ ले जो नबी की मोहब्बत से मुँह मोड़ ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। देखो कुरान में जा बजा मोमिनो रब ने
کیسا ہے ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا کہیں طٰہٰ کہا، رب نے نام لے کر اس کو پکارا نہیں۔ میرے واجب الاحترام، میرے ذی قدر دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ اور آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک تلاوت کیا۔ میں بارگاہ عالی میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر بہت بڑے احسانات ہیں، اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے تو اس کی گنتی ختم ہو سکتی ہے۔ جس قلم سے لکھنا چاہے وہ قلم ختم ہو سکتا ہے، اور جس سیاہی کو استعمال کرنے پہ لگ جائے لکھنے کے لیے وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کیے ہوئے احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی تو اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک، حشر تک اپنی امت کو بھولنے والے نہیں۔ شروع دن ہی سے اپنے اوپر ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے والے آئے، انہوں نے وہ پھینکا، آمنہ کے لال نے برداشت کیا۔ گھر سے نکالنے والے آئے، شہر سے نکالنے والے آئے، آمنہ کے لال نے مکہ المکرمہ چھوڑا، مدینہ چلے گئی، لیکن اپنی امت کی خیر خواہی کو نہ بھولا۔ آج اگر ہمیں کوئی در بدر کر دے تو ہم پھر ان کے خیر خواہ نہیں رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے سابقہ تمام ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، ان کے ظلم و ستم کو معاف کر دیا، اور خیر خواہی کی، اور ان کو آخرت میں جو مقام ملنا تھا جنت والا اس کی طرف راغب کیا۔ اللہ کی توحید سنائی، اپنی رسالت سنائی، جو قرآن نازل ہوتا رہا اپنے صحابہ کو پڑھاتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احسانات آپ کی گوش گزار کروں گا، میں بھی اپنے دل کی تختی پہ ان کو لکھوں گا، آپ نے بھی لکھ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر بے شمار احسانات ہیں، ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ آمنہ کے لال نے اپنی امت کو توحید کا سبق دیا ہے، اپنی امت کو وحدہ لا شریک کی طرف بلایا ہے۔ او میرے شہر والوں، میرے مکہ والوں، جن 360 کی پوجا کرنے والے تم ہو، ان کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، ایک اللہ ہی کی طرف آ جاؤ۔ صفا پہاڑی پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کیا، او لوگو میرا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو گے تو تفلحو، میں کامیابی کی سند دے کے تمہیں بتا رہا ہوں، لا الہ
الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنا تمہارا کام ہے، اس کے جھنڈے تلے زندگی گزارنا تمہارا کام ہے، کامیاب و کامران کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہ نعرہ لگنا تھا، یہ نعرہ لگنا تھا، دوست دشمن بن گئے، یہ نعرہ لگنا تھا، کلمہ طیبہ کا بول اٹھنا تھا، رشتہ داری والے رشتہ داری کو بھول گئے، اپنے قبیلے والے بھی بھول گئے، جو دوست تھے، جو عزیز و اقارب تھے، وہ سارے کے سارے دشمن بن گئے، صرف وجہ یہ تھی لا الہ الا اللہ۔ او میری امت والو، لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، یہ نعرہ لگنا تھا، اور اپنی امت کو یہ توحید کا سبق دینا تھا۔ آمنہ کے لال نے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اپنی ہی عزیز کا پتھر برداشت کیا، لیکن توحید کو نہ چھوڑا، گھر چھوڑ دیا، توحید کو نہ چھوڑا، مکہ مسجد حرام تو چھوڑ دیا، توحید کو نہ چھوڑا، مدینہ المنورہ میں آباد رہے، مدینہ المنورہ والوں کو توحید کا سبق دیتے رہے، لیکن مکہ والوں کو نہ چھوڑا، مکہ والوں کو بھی توحید کا سبق دیتے رہے۔ صرف مکہ مدینہ نہیں، پورے اطراف عالم میں کئی ایسے وفود آئے، کئی ایسے ملک والے آئے جنہوں نے آمنہ کے لال کے ساتھ بیعت کی، آمنہ کے لال کا دین قبول کیا۔ پھر آمنہ کے لال نے ان کے لیے اپنے شاگردوں میں سے، اپنے صحابہ میں سے استاد بھی بھیجے، جنہوں نے وہاں پر جا کر توحید کا سبق دیا۔ تو توحید بہت اہم سبق تھا۔ توحید، اس کے تین قسمیں، توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت، توحید فی الاسماء والصفات۔ توحید فی الربوبیت یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور توحید الوہیت کہ اپنی عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ میں یہ عبادات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ فلاں بندہ راضی ہو جائے، تاکہ فلاں دیکھ لے، اس وجہ سے عبادت کرنا کہ مجھے کوئی دیکھے، تو یہ شرک پھر الوہیت آ جائے گا، عبادات میں شرک ہو جائے گا۔ اور توحید فی الاسماء والصفات کہ اللہ کی جو صفات ہیں، جو نام ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی صفاتی نام ہیں کسی بندے میں ان کو پکارا جائے تو یہ بس سب سے بڑا ظلم۔ تو توحید، اللہ کے پاک پیغمبر نے توحید کا سبق دیا۔ جو کوئی بھی توحید سے پلٹ جائے گا، شرک کے راستے میں آ جائے گا، اللہ کریم سورہ اعراف میں فرماتے ہیں او امت محمدیہ والو، جب تم توحید کو چھوڑ دو گے، شرک پہ آ جاؤ گے، میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، بڑا شرک کیا کہ رائی کے دانے کے برابر شرک کیا، شرک جو بھی کرے گا میں رب ذوالجلال آسمانوں سے اعلان کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، مجھے گالی دے رہا ہے، تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ جنت کو اس پر حرام کر دوں گا۔ جنت حرام ہو گئی، جنت والے جب جنت میں چلے گئے، جہنم والے جب جہنم میں چلے گئے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ
وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ جب جنت والے جہنمیوں کو آواز دیں گے، او جہنمیوں، ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، جنت کا وعدہ کیا تھا، محلات کا وعدہ کیا تھا، اچھے باغات کا وعدہ کیا تھا، نہروں کا وعدہ کیا تھا، آج ہمیں وہ وعدہ مل گیا۔ اللہ نے وہ وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دکھایا، اور جو وعدہ تمہارے ساتھ جہنم کا کیا تھا، عذاب کا کیا تھا، کیا وہ تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ جہنم والے جہنم میں عذاب میں مبتلا ہے، آواز دے رہے ہیں قالوا نعم۔ او جنتیوں، تم تو جنت میں چلے گئے، تم تو اعلیٰ محلات میں پہنچ گئے، ہمارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا، آج ہم عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جب جہنم والے جہنم میں ہیں، جنت والے بالاخانوں میں اپنے محلات کے اندر ہیں، نیچے سے آواز دیں گے او جنتیوں، ان افیضوا علینا من الماء، اللہ نے جو تمہیں پانی جیسی نعمت دی ہے، اس نعمت میں سے کچھ پانی تو ہمارے اوپر بہا دو۔ ہم اتنی شدت والے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، پیاس کی شدت آ چکی ہے، اتنی شدید گرمی، اتنا شدید عذاب، اور جو کھانے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا سخت ہے، جب پینے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے ہم اس کو پیتے ہیں، آتے ہیں باہر نکل جاتی ہیں، کھانے کے لیے ایسا دیا جاتا ہے جبڑا خراب ہو جاتا ہے۔ او جنتیوں، تمہیں جو پانی ملا ہے، ان افیضوا علینا من الماء، اس پانی میں سے ہمارے اوپر کچھ تو بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے، جو پھل دیے ان میں سے کچھ تو ہمیں دے دو۔ ترس کریں گے، لیکن نہیں، ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ او جہنمیوں، اللہ کریم نے ان دونوں کو جہنم والوں پہ حرام کر دیا ہے۔ جو جہنم والے بن چکے ہیں کون لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے زندگی تو گزاری لیکن اپنے خواہشات کے تابع ہو کر گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری۔ جب زندگی گزارنا دنیا میں ان کے نصیب میں تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی خراب کر دی، خراب دوستوں کے ساتھ چلے گئے، زندگی خراب کر دی، غلط راستوں پہ چلے گئے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، علماء کے ساتھ بیٹھنے کو چھوڑ دیا، صلحاء کے ساتھ بیٹھنے کو چھوڑ دیا، تبلیغی حضرات کے ساتھ جانا یہ بھی ان لوگوں نے جب چھوڑ دیا، جب دین کا پتہ ہی کچھ نہ تھا، تو اللہ کریم نے ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کے نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے کھیل کود میں، کھیل تماشوں میں زندگی کو ایک مذاق سمجھ کے جب دنیا میں زندگی گزار دی، ایک وقت ایسا بھی آ گیا اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا، لیکن اختتام اچھا نہ ہوا، اختتام اچھا نہ ہوا، جہنم کا یہ مستحق بن گیا، جنت سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ دنیا میں اس نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے زندگی گزاری ہے۔
اللہ کے شرک میں زندگی گزاری ہے، اللہ کے فرائض کردہ جو احکامات تھے، ان کر فرض کردہ جو واجبات تھے، فرائض سے ان کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نمونہ بنا کے بھیجا تھا، نبی کریم کی زندگی کو چھوڑ دیا، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا اسوہ بنا دیا، اپنے لیے مغربی تہذیبوں کو جب نمونہ بنا دیا تو اللہ کریم ان کا حشر بھی پھر انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے۔ تو دنیا میں جیسے عمل کرو گے، قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کھیتی میں جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے۔ دنیا میں جو عمل ہم کریں گے آخرت میں ہمیں انہی عمل کا صلہ ملے گا۔ اچھے عمل کیے ہمارے لیے جنت میں محلات تیار ہوں گے، برے عمل کیے جہنم ہمارے لیے جوش مارے گی، آواز دے گی حل من مزید، کیا اور بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی کو غلط راستوں میں گزار دیں گے۔ اور آج ہم شرک صرف کہنے کے مزاروں پہ جانا اور وہاں ہاتھ بلند کر کے جو مردہ ہے سے دعائیں کرنا کہ ہماری حاجت کو پورا کر، یہ شرک ہے، شرک اکبر۔ لیکن ایک وہ شرک بھی ہے جس میں ہم سب، میں اور آپ سارے مبتلا ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز جب کوئی نہ ہو جلدی جلدی پڑھ لی، نکل گئی، کوئی ہوا دکھاوے کے لیے اچھی طرح نماز پڑھی، یار نمازاں کیوں چلنا، چاچا دیکھتا ہے یار پھر مارسی، ابا دیکھتا ہے پھر مارسی۔ ہم اگر اس وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا۔ حالانکہ عبادت کس لیے بولو، نہیں بول دیں میرے خیال میں، اللہ کا نام محبت سے لو یار۔ عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو صلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ صلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ اگر ہم دنیا میں کسی اور کے لیے عبادت کر رہے ہیں، رشتہ دار دیکھیں، بھائی دیکھیں، فلاں دیکھیں، جب ہم ان کے لیے عبادت کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، تو اللہ کریم قیامت کے دن کہے گا جن کے لیے تو نے نیک اعمال کیے تھے اب انہی سے جا کے اپنا اجر لے لے، اب جا کے انہی سے اپنا اجر لے لے۔ جب یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو دوسرا پارہ بولتا ہے یہ ان سے بری ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ دنیا میں جو رشتہ تھا، پیری مریدی کا جو رشتہ تھا، بھائی چارے کا جو رشتہ تھا، شرک کے ناطے، شرک کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور وہاں پھر شیطان بھی یہ کہے گا میں نے تو پکڑ کے نہیں لایا تھا کہ آج اس کے سامنے سجدہ کر، میں نے تجھے پکڑ کے تو یہ نہیں کہا تھا کہ جھوٹ بول، میں نے پکڑ کے یہ تو نہیں تھا کہ وعدہ خلافی کر، میں نے تجھے بازو سے پکڑ کے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فلاں کا مال کھا، میں نے تجھے بازو سے پکڑ یہ تو نہیں کہا تھا کہ فلاں کی زمین کو دبا۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دیا کہ میرے امت والو دنیا میں جا کے اپنے اللہ کو نہ بولنا۔ اور یہاں تک کہ قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ایسے باغات میں سنسان علاقے میں ہے جہاں کوئی آبادی نہیں اور کوئی مسلمان نہیں، کوئی دین سکھانے والا نہیں، قیامت کے میدان میں اگر اس سے سوال کیا جائے گا تو صرف توحید کا سوال لازمی کیا جائے گا، عبادات بعد میں، احکامات بعد میں، لیکن توحید کا سوال لازمی کیا جائے گا۔ کیوں کہ کم از کم تیرا یہ ذہن تو کام کر رہا تھا، تیری نظر تو کام کر رہی تھی کہ جو نظام کائنات چل رہا ہے، صبح سے سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، رات کو ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے، چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، یہ ہوائیں نظر آتی ہیں، درختوں کا اگنا، بڑا ہونا، خشک ہونا، یہ سارا پانی کا بہنا، جب سارا تجھے نظر آ رہا تھا کم از کم تجھے سوچ تو سکتا تھا کہ اس نظام کائنات کو چلانے والا، اور آج ہم اسی کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا سبق دیا وحدت انسانی کا تصور،
حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا کہ او میری امت والو، یہ جو تمہارے قوم قبیلے بنے ہوئے ہیں یہ افضلیت کے لیے نہیں بنے ہیں۔ اب یہ نہیں کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے تو اسے افضلیت ملے گی، کوئی کم خاندان کا ہے تو وہ کم تر آدمی ہے، نہیں۔ یہ فرق آمنہ کے لال نے حجۃ الوداع کے موقع پر ختم کیا تھا، اور کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من تراب۔ اے لوگو، عجمیوں، عربیوں، رشتہ داروں، سارے کے سارے یہ سن لو، یا ایھا الناس عمومی اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یہ اپنی صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الذین کفروا بھی نہیں کہا، یا ایھا الناس کافرو تم بھی سنو، مومنو تم بھی سنو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہی ہے، وان اباکم واحد، اور بے شک تمہارا باپ حضرت آدم ایک ہی ہے، کلکم من ترابین، حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تو تم سب بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا لعربی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں جو مقام والا ہے، جو مرتبے والا ہے، جو عزت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندی والا ہے، عظمت والا ہے، وہ آدمی ہے جو تقوی والا ہوگا، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے۔ لیس لعربی علی عجمی فضل، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر جس کے سینے میں جتنا تقوی ہوگا، جتنی پرہیزگاری ہوگی، وہ اتنا ہی دوسرے انسان سے اعلیٰ و برتر ہوگا۔ تو معیار افضلیت کا کیا بنایا؟ تقوی بنایا، قوم قبیلہ نسل نہیں بنایا۔ تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم قبیلے تو ہمارے بنے ہوئے ہیں، پھر مطلب کیا ہوا ان کا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، حضرت آدم اور حوا کی تم اولاد ہو، وجعلناکم شعوبا، اور تمہارے درمیان قوم قبیلے بنائے گئے، وقبائل لتعارفوا، اللہ کریمہ کیوں بنائے گئے؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم پہچان کر سکو، اپنے درمیان پہچان کے لیے تمہارے اندر قوم قبیلے بنے ہیں، افضلیت کے معیار کے لیے نہیں بنے۔ افضلیت کا معیار کیا ہوا؟ اللہ کریم سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے ہاں زیادہ اکرام والا ہے۔ تو دوسرا تصور کیا دیا وحدت انسانی کا، انما المؤمنون اخوہ، او مومنو تم سارے کے سارے بھائی ہو، ہونے رشتہ دار ہونا الگ، لیکن جب اسلام کے پرچم تلے سارے کے سارے آ گئی ہو تو تم سارے بھائی ہو، تمہارا رہن سہن برابر ہونا چاہیے، تمہارا جو دکھ درد ہے وہ آپس میں برابر ہونا چاہیے، ایک جسم کی کجسد الواحد، ایک جسم کی مانند بن جاؤ۔ جب جسم میں کسی جگہ درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، صرف ایک حصے پہ چوٹ لگی اور بے چین پورا جسم ہوا، تو اس جسم کی طرح آمنہ کے لاگ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جسد الواحد، کہ ایک جسم کی طرح تمہاری مثال بن جائے۔ اور ایک یہ بھی تصور دیا، بڑوں کی حکم دیا
کہ جب تمہارے سامنے چھوٹے آئیں تو شفقت کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر رکھ دو، اور چھوٹوں کو یہ حکم دیا کہ جب بڑے آئیں ان کے سامنے اٹھ جاؤ، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دو، جگہ خالی کر دو۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ کے لال کے ساتھ ہیں۔ آمنہ کے لال کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی۔ آمنہ کے لال نے ان کو بوسہ دیا۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی ہیں، فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر، میرے تو 9 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ کریم ان لوگوں پہ رحم نہیں کرتا جو عام لوگوں پہ رحم نہ کریں، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہ کریں۔ ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آمنہ کے لال پیغمبر ہیں، استاد ہیں، نبی ہیں، بڑے ہیں۔ حضرت ابن جریر صحابی ہیں، چھوٹے ہیں، امتی ہیں۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آ گئی، آمنہ کے لال صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمنہ کے لال نے جب ابن جریر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، آمنہ کے لال نے اپنی چادر اٹھائی، حضرت ابن جریر کی طرف پھینک دی، او میرے صحابی میرے چادر کو لے اور اس کو نیچے بچھا کے اوپر بیٹھ جا۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر اٹھائی، بوسہ دیا، آمنہ کے لال کو واپس کر دیا۔ لیکن اکرام دیکھی، نبی ہیں، بڑے ہیں، ابن جریر چھوٹا ہے، امتی ہے، لیکن نبی اپنی چادر کو اپنی امتی کو دے رہا ہے عزت و اکرام کے لیے۔ اور آخر دن نا کہ عزت کنوں تو عزت دیو، یا عزت دیو تو عزت کنوں۔ اسی لوگ ہم کیا کرتے ہیں، اگر مد مقابل تھوڑی سی گستاخی کر دے، تھوڑا سا برا بھلا کے دے، ہم آگے سے 2-4 زیادہ سنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ حالانکہ اصول قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، اسے معاف کر دو، برداشت کرو۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی اوپر قابو کرے، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑے میدان میں، وہ نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ اور ہم اور جی غصے بھی چاہتا ہوں اس ٹائم، اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے فرمایا جب غصہ آ جائے غصے کو پی جانا پہلوان کی علامت ہے۔ پھر جو غصے میں اپنے جذبات میں کر بیٹھے، بعد میں کہے کہ میں غصے میں تھا، تو پہلوان نہیں، وہ کمزور آدمی ہوا، بزدل آدمی۔ اور غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے ہے۔ تو جب بھی غصہ آئے تو غصے آنے اور اسی وقت پانی پی لیا کرو، کیوں جب آگ جلاؤ گے پانی اوپر پھینکو گے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو جب بھی غصہ آئے پانی پی لیا کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قصہ آتا ہے، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے اعتراض کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ کو غصہ آیا، فوراً اندر چلے گئے، نہا کے واپس آ گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ پر اعتراض کیا گیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جواب دیتے، آپ مزاحمت کرتے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا تھا، یہ آگ ہے، آگ کو بجھانے کے لیے میں نے پانی کا استعمال۔ اور آمنہ کے لال کیا فرماتی ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ، اللہ کے ہاں مخلوق میں زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور لوگوں اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے کتنا آسان کلیہ بتا دیا، کتنا آسان فرمولہ بتا دیا۔ میں بھی کہتا ہوں میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، آپ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کتنا آسان عمل ہے۔ اللہ کے محبوب
مخلوق کے ساتھ اچھا کرنا تمہارا کام ہے، محبت کرنا تمہارا کام ہے، ان کے دکھ درد کو بانٹنا تمہارا کام ہے۔ اللہ کریم تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ کتنا آسان کام ہے، لیکن آج ہم شریعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، شریعت والے کام ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ دنیا کو اپنے دل میں جب جگہ دی ہوئی ہے تو دنیا ہمارے اوپر قابو کر چکی ہے، اور جس چیز کا قابو زیادہ ہو انسان پھر اسی کے نیچے دب جاتا ہے۔ اور دنیا کی محبت دل سے نکالنا، قرآن و سنت کی تعلیم خود بھی سیکھو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، علماء کے بیٹھو، علماء سے سیکھو، یہی کچھ کام آئے گا۔ جو کچھ سنایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔